تكون من نجوى ثلاثة، نہیں ہوتی ہے تین آدمی کی سرگوشی مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہیں ہوتی ہے 5 آدمی کی سرگوشی مگر اللہ چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنیٰ من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم لوگوں کی سرگوشی اور نہ اس سے زائد لوگوں کی سرگوشی مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہو۔ ان آیات کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور منافقین یہ دونوں کے دونوں ہیں کفار ہی کی جماعت، اور یہود کفار مجاہر میں سے علی الاعلان کفر ان کا، اور منافقین کا علی الاعلان کفر نہیں ہے، لیکن ان کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں بہت سے اعمال، یہود کی دیکھا دیکھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں کے جو مختلف قبائل تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان تمام حضرات سے اللہ کے رسول نے صلح مصالحت کی، لیکن پھر یہ دشمن اندر سے، تو یہ یہود وقتاً فوقتاً مختلف شرارتیں کیا کرتے، اب ان شرارتوں کو دیکھ کر کے منافقین بھی ویسے ہی کیا۔ مثلا یہود کی ایک شرارت یہ تھی، جب کسی مسلمان کو وہ دیکھتے تو 2 آدمی کانا پھوسی کرنے لگتے، سرگوشی کرنے لگتے۔ اب وہ جو مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ تو ہے ہمارا دشمن، ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے سرگوشی شروع کیا، اشارہ بھی کر، سمجھا؟ تو یہ اشارہ جو کرتے اس سے جو ہے مسلمان کو خوف ہے۔ یہی طریقہ منافقین بھی اختیار کرتے، 2 منافقین ہوتے تو کسی مسلمان کو دیکھ کر کے چپکے باتیں شروع کر دیتے اور اشارہ بھی کیا کرتے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، خوف ہوتا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، دیکھو ہو سکتا تم اچھی بات کر رہے ہو، غلط بات کرو گے سرگوشی میں، ابھی سرگوشی نہیں، اکیلا سرگوشی نہیں، کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تو غلط بات کی سرگوشی تو جائز نہیں، قرآن کریم نے حکم دیا کہ کوئی غلط بات کی کانا پھوسی کرو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اچھی بات کی بھی اگر جو ہے وہ سرگوشی کر رہے ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تمہارے اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرز عمل کو چھوڑ دو، لیکن منافقین نے اور یہود نے نہیں۔ نتیجتاً یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں ان کے اس طرز عمل کو ظاہر کیا گیا کہ وہ ایسا کرتے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سرگوشی کر رہے ہو، کوئی چوتھا آدمی تمہاری بات کو نہیں سن رہا ہے، اللہ ہر بات کو سن رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، لہذا تمہاری سرگوشیاں کیا ہو رہی ہیں، کس مقصد سے ہو رہی ہیں، اللہ واقف ہے، اللہ اس کی سزا دے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اس امر کو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ یہ منافقین کا قصہ بھی ہو سکتا ہے اور یہود کا قصہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا
ما یکون من نجوا ثلاثہ، ما جو ہے وہ اس میں موصول کر لیجیے، سمجھا، اور یکونو جو ہے یہ تامہ، اس کے خبر کی ضرورت نہیں۔ نجوا ثلاثہ جو ہے یہ ہے اس کا فائل من زائد، آیا سمجھو، پھر فائل سے مل کر کے ما کا صلہ ہو جائے گا۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اسی طرح سے باقی اور کی ترکیب ہو جائے گی۔ یہاں پر تین کی قید لگائی، سمجھا، تین اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرد ہے، وطر ہے، تو اللہ کو وطر جو ہے پسند بھی ہے، اس لیے تین کہا، سمجھا، اور دو نہیں کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فرد نہیں ہے، دوسرے یہ کہ امام خازن نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب دو آدمی کانا پھوسی کریں گے تو یہ جو ہے سرگوشی نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا، یہ آپس میں بحث و مباحثہ ہے۔ تیسرا آدمی ہونا چاہیے جو فیصل کے درجے میں، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں کہ تیسرا انسان ہونا چاہیے جو کیا کرے، امام کی حیثیت رکھے، فیصل کی حیثیت رکھے، وہ جو فیصلہ کرے گا حکم کی حیثیت رکھے۔ سب اس لیے کم سے کم جو تین آدمی کی جو ہے قرآن کریم میں وہ قید لگا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں کہ ولا ادنا من ذالک، اور نہ اس سے کم، اس سے کم میں تین سے کم بھی ہو سکتا، اور نہ اس سے زیادہ، تین سے زائد یعنی چار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے 5 والا لے لیں تو 5 سے کم جو 4، اور 5 سے زائد 6 7 اوپر تک چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں پر بھی یہ کریں گے اللہ کو معلوم ہے، ثم ينبئهم بما عملوا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان اعمال کو بتا دے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علم ترى تنظر، یعنی ترى یہاں پر علمیہ نہیں ہے بلکہ بصریہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا سرگوشی کرنے سے، یعنی نجو، یا تو منافقین یا یہود، ثم يعودون لما نهوا عنه، جس سے روکا گیا پھر اسی کو کرتے ہیں، پھر اسی کو کرتے ہیں جس سے روکا گیا ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ گناہ کی سرگوشی کرتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی سرگوشی کرتے ہیں، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول کی معصیت کی سرگوشی کرتے ہیں۔ هم اليهود نهاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم، اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا تھا ان چیزوں سے جس وہ اس سرگوشی سے جس کو وہ کرتے تھے، ای تحدثهم سرا، تناجی کا ترجمہ چپکے چپکے بات کرنا، تحدثهم من تناجیهم سے کی تفسیر ہے، یعنی ان کا چپکے چپکے بات کرنا، ناظرین الی المؤمنین، مومنین کو دیکھ کر کے، مومنین کو دیکھنے کی حالت میں، لیوقعوا فی قلوبہم الریبہ، تاکہ ان کے قلوب میں شک پیدا کر دے، مومنین کے قلب میں شک پیدا کر دے۔ اسی طرح سے ایک شرارت یہود کی یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تو وہ سلام کرتے تھے، اور سلام السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس کا جواب بھی دیا، علیکم علیک السلام واللعن، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور تمہارے اوپر موت۔ اللہ کے رسول نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول نے وعلیک کہا، وعلیک، علیک ہے، اس کے بعد کیا محذوف ہے، علیک ما تستحق، علیکہ ما تستحق، تم جس چیز کے مستحق ہو وہ چیز تمہاری۔ اگر کوئی کافر تم کو سلام کرتا ہے، سلام کافر کو کرنا تو جائز نہیں، ابتدا بھی سلام جائز نہیں ہے، الا یہ ہے کہ جان کا خطرہ ہو، عزت و آبرو کا خطرہ ہو، وہ اضطراری کیفیت، اس کا حکم الگ ہوتا ہے، سمجھا مولانا صاحب؟ ہاں، جواب دینے کے لیے حدیثوں میں جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ جواب جو دیا جائے گا وہ علیکہ دیا جائے گا یا علیکہ دیا، علیکہ السلام نہیں کہا جائے گا، صرف علیکہ کہا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ محذوف ہوگا، علیکہ ما تستحق، تمہارے اوپر وہ ہے جس کے تم مستحق۔ اگر کوئی کافر جو ہے سلام کرتا تو سلام کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے تو علیکہ کہا، لیکن حضرت عائشہ نے علیک السلام واللعنہ کہا۔ اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ ذرا سا نرمی اختیار،
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا، میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میرا جواب جو قبول ہوا اس کا جواب قبول نہیں۔ سمجھا مولانا صاحب؟ تو یہ جو ہے منافقین، یہ یہود کی شرارت تھی اور یہی دیکھا دیکھی منافقین بھی کیا کرتے۔ سمجھا مولانا صاحب؟ اس آیت میں اس کی ترتیب کی گئی، وَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کرتے ہیں اے نبی، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم نہیں دیا ہے۔ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس کے ذریعے ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں کیا ہے، یعنی سلام کا حکم نہیں دیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السلام کے معنی موت کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا ہمارے قول کی وجہ سے۔ ہم جو یہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، نبی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کی ہلاکت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قول کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول من التحیہ، جو ہم سلام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیوں نہیں کہ ہم کو عذاب دے رہا؟ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، اور وہ کہتے تھے اپنے دل میں کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو ضرور جو ہے ہمیں عذاب ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ، وہ اپنے نفس میں کہتے تھے کہ وہ یہ نبی نہیں ہے۔ إِن كَانَ نَبِيًّا، إِن كَانَ نَبِيًّا کا تعلق اوپر سے ہے، لولا يعذبنا الله إن كان نبيًّا، لولا يعذبنا الله إن كان نبيًّا، إن كان نبيًّا کا تعلق شرع سے نہیں ہے بلکہ اوپر جو ہے قرآن کی آیت سے ہے۔ اگر وہ واقعتاً نبی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ فرماتا ہے ارے عذاب دنیا میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حسبهم جہنم، جہنم کافی ہے، آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا، دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے مہلت ہو رہی، مہلت دی جا رہی ہے، وہ عذاب نہیں آ رہا ہے جو عذاب، جس عذاب کے تم منتظر، عذاب آئے گا، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، اور وہ عذاب آگے والی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسبهم جہنم یصلونھا، جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب جو ہے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کو سرگوشی میں کچھ بات کرنی ہے تو ایسی صورت میں کوئی گناہ کی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے، معصیت الرسول کی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس انداز سے سرگوشی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف ہو۔ تین آدمی سفر کر رہے ہیں، سمجھا، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک آدمی احمق بن رہا، اب تیسرا آدمی کیا سمجھ رہا کہ شاید میرے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے، سمجھا، یا اگر نہیں بھی سمجھ رہا تو کم از کم وہ اپنے آپ میں وحشت محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کے یہ دونوں جو آپس میں دوستی کر رہے ہیں، مجھے کاموں کا بیوقوف بنانے کے لیے لائے، یہ صحیح نہیں۔ تین آدمی سفر کر رہے ہیں تو ایک دو آدمی کا سرگوشی میں گفتگو کرنا، چپکے چپکے گفتگو کرنا، ایک آدمی کا ایسے ہی چھوڑ دینا اس کو بے یار و مددگار، ٹھیک ہے، سمجھا، مسئلہ آیا یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ اگر کسی کافر کو لا علمی میں سلام کر دیا تو کیا حکم ہے؟ وہ توبہ کی، سمجھا نا، اگر لا علمی میں کچھ ہو جاتا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نا، دھوکے سے ہو گیا تو اس کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ کی سرگوشی مت کرو اور حد سے اور عداوت الرسول کی سرگوشی مت کرو، معصیت الرسول کی سرگوشی مت کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، تم جو نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ۔ واتقوا اللہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سبوں کو جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو گناہ کی جو سرگوشی ہوتی ہے، گناہ وغیرہ کی جو سرگوشی ہوتی ہے، یہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ من الشیطان ای من غرور الشیطان، بغروری، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ شیطان مومنوں کو غم میں مبتلا کرے، تاکہ شیطان مومنوں کو غم میں مبتلا کرے۔ وَلَيْسَ هُوَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت دیے جانے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے پیدا کرنے سے اور اللہ کے ارادے سے یہ کام کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں ضرر پہنچانے والا نہیں ہے کہ
کچھ بھی مگر اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے اذن سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی تعالیٰ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس، اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اہل بدر تشریف لائے، شرکائے بدر، بعض صحابہ تھے۔ اب جگہ نہیں تھی مجلس میں، انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ تھوڑا سا کھسک جائیں حذیفہ صاحب تو ہم بیٹھ جائیں۔ سمجھا نبی تک تو نہیں آئے ہوں گے، ابھی نہیں آئے، تھوڑا سا چائے نوشی ہو رہی ہے، ٹھنڈا کا زمانہ ہے، کافی نوشی، تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ نہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ ذرا سا جگہ کو وسعت پیدا کرو، لیکن پھر بھی جو یا تو غفلت کی بنیاد پر یا وہاں جو بیٹھے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ منافقین ہوں، انہوں نے جگہ نہیں دی، تو اللہ کے رسول نے کہا فلاں اٹھ جاؤ، بھاگو یہاں سے، فلاں تم چلے جاؤ یہاں سے، فلاں تم چلے، اٹھا دیا اللہ کے رسول۔ یا تو منافقین کو اٹھایا ہوگا یا غیر بدریین کو اٹھایا ہوگا، سمجھا کہ یہ بہرحال بدری صحابی ہیں، افضل ہیں، ان کو جو جگہ دینی چاہیے بیٹھنے کے لیے۔ اس پر جو ہے وہ حضرات کی وجبی ہوئی اور کہنے لگے کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ ہمیں جو ہے اٹھا دیا گیا یا ان کو اٹھا دیا گیا اور بدری ان کو بیٹھایا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جگہ میں وسعت پیدا کرو، جگہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جگہ بنانی چاہیے، جگہ دینی چاہیے، سمجھا مولانا صاحب؟ یہ آنے والے کو حکم نہیں ہے کہ آنے والے جو بیچ میں گھستے چلے جائیں وہ اور دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، یہ نہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سا جگہ میں کشادگی پیدا کر لیجیے اور بیٹھنے دیجیے، سمجھا مولانا صاحب؟ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ جگہ میں وسعت پیدا کرو، تفسحوا فی المجلس، مجلس میں وسعت پیدا کرو، توسعوا فی المجلس، مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ذکر یا کلاس میں درسگاہ میں وسعت پیدا کرو، ذکر کی مجلس میں، حتی یجلس من جاءکم، یہاں تک کہ بیٹھ جائیں وہ جو کہ تمہارے پاس آئے ہیں، وفی قراءۃ المجالس، فافسحوا، تو وسعت پیدا کرو، یفسح اللہ لکم فی الجنہ، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، یعنی وسیع مکان تم کو جنت میں عنایت فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، سمجھا؟ عام مفسرین نے تو فرمایا کہ مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، انہوں نے تفسیر فرمائی قوموا الی الصلاۃ وغیرها من الخیرات، جب کہا جائے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز وغیرہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز وغیرہ نیک کاموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فنشزوا، فنشزوا بھی ہے، فنشزوا بھی ضربہ سے بھی آتا ہے، نصر سے بھی آتا ہے، یہ تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور ایک قرات میں بضم الشین فیہما، فنشزوا فنشزوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، آمنوا منکم اطاعت فی ذالک، اس سلسلے میں اطاعت کر کے اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر کے جو ایمان لایا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ان لوگوں کے درجات کو جن کو علم دیا گیا۔ یہ درجات کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی مومنین کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اور مومنین کے ساتھ جو اہل علم ہے، یعنی ایمان کے ساتھ، ایمان یعنی اطاعت کے ساتھ جو اہل علم ہے ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ یہ فرماتے یرفعو کا اضافہ کر کے اشارہ فرما دیا ہے کہ والذین کا حق جو ہے وہ پہلے والے الذین پر ہے، یہ یرفعو یہاں پر ایک پیش جو محذوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا درجات کو جنت میں ان لوگوں کے درجات کو جو جن کو علم دیا گیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جس کو تم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ایک اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض مالدار قسم کے لوگ جو ابھی تک وہ ایمان کامل کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، یعنی منافقین میں سے تھے،
سمجھا؟ اور یا مالدار قسم کے لوگ تھے، وہ آتے تھے اور اللہ کے رسول سے خواہ مخواہ سرگوشی میں گفتگو کرتے، طویل گفتگو کرتے، کچھ بھی نہیں، خواہ مخواہ کی گفتگو کرتے تھے اور چپکے سے کرتے تھے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے جو مومنین ہیں، مخلصین ہیں، ان کی طرف اللہ کے رسول کی توجہ نہ ہو، ان کی طرف التفات نہ ہو، ان سے توجہ کو ہٹانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیے رہتے تھے، خواہ مخواہ کی باتوں میں سرگوشی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ کوئی بھی سرگوشی نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ کے رسول سے سرگوشی میں بات کرنی ہے، پہلے صدقہ دینا پڑے، سمجھا؟ صدقہ پہلے کرو، پھر سرگوشی میں گفتگو کرو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار تھا، اس دینار کو انہوں نے چلر کروایا، وہ چینج کروایا، سمجھا؟ اور چینج کروا کر کے 10 درہم بنائے۔ 10 درہم کا ایک دینار ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے 10 مرتبہ اللہ کے رسول سے سرگوشی میں بات کی، اور جو ہے وہ 10 درہم کو آپ نے صدقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے میرے۔ دوسرے نے عمل کیوں نہیں کیا؟ دوسرے کو ضرورت ہی نہیں سرگوشی، کوئی ضرورت ہوگی تبھی تو سرگوشی کرے گا، کوئی اہم بات ہوگی تو آدمی اس طرح سے گفتگو کرے گا۔ حضرت علی کو ضرورت پڑی، حضرت علی نے جو ہے صدقہ کیا، اور صدقہ کر کے اللہ کے رسول سے گفتگو کی۔ لیکن اس میں پریشانی تھی، سمجھا؟ پریشانی تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ سارے لوگ ایک طرح کے نہیں تھے، کچھ فقراء بھی تھے۔ فقراء کا استثناء اس میں کیا گیا، فقراء کا استثناء اس میں کیا گیا، جو فقراء ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن ایک وہ طبقہ جو متوسط ہے، متوسط طبقہ ہے، اب وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے، فقراء میں شمار کرے یا اغنیاء میں شمار کرے، تطبیق دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے مشکلات پیش آئی کہ ہم جو ہے فقراء میں سے ہیں تو بغیر جو صدقہ کیے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں، یا بغیر جو ہے یا ہم اس میں اغنیاء میں سے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں صدقہ دینا پڑے گا۔ یہ بڑی پریشانی ہوئی، اس طبقے کو زیادہ پریشانی ہوئی جو طبقہ سے متوسط طبقہ تھا، اور عام مطلب جو ہوا کرتا ہے متوسط طبقہ ہی ہوا کرتا ہے، جس کے پاس کچھ مال ہے، صدقہ کرنے کے لیے مال موجود ہے، تو اب وہ ہے جن کو ہم مال والا سمجھیں، یا وہ ہے جن کو مال والا نہیں سمجھے، سمجھا نا؟ تو یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، سمجھا؟ لوگوں کو تنبیہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول سے جو ہے سرگوشی اس طرح سے نہیں کی جائے گی جس طرح سے کی جاتی تھی، سمجھا؟ ضرورت ہی کی بنیاد پر جو ہے پرائیویٹ میں گفتگو کی جا سکتی ہے، ورنہ تو نہیں کی جا سکتی ہے یہ، اور جو ہے امت کے لیے پھر وہ سہولت بھی پیدا کر دی گئی کہ اب جو ہے وہ پیسے دینے کی، صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے دنوں کے بعد ہوا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ 10 دنوں کے بعد، 10 دنوں تک یہ حکم چلا، اور 10 دنوں کے بعد جو ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مقاتل جو ایک مفسر ہے ان کی رائے یہ ہے، سمجھا؟ قلبی کی رائے یہ ہے کہ 1 گھنٹے تک یہ رہا مسئلہ، ساعتن کا لگا ہے، ساعتن۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ 1 دن یہ مسئلہ ہے۔ 3 قول ہے اس سلسلے میں کہ 10 دنوں تک رہا، یا یہ ہے کہ 1 دن رہا، یا یہ کہ 1 ساعہ رہا، یہ تینوں قول ہے یہ۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں مقاتل 10 دن کی رائے جو مقاتل کی ہے، فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، یعنی جب سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، اردتم مناجاتی فقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو، فقدموا صدقۃ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ صدقہ کرو گے، صدقے کا نفع ہوگا، آخرت میں نفع ہوگا، صدقے کا تمہارے لیے بھی نفع ہوگا، اور فقراء کے لیے بھی نفع ہوگا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وَأَطْهَرُ، اور صدقہ کی وجہ سے تمہارے ذنوب کی طہارت ہو جائے گی، تمہارے ذنوب جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ وَأَطْهَرُ، اور تم جو ہے خامخواہ اللہ کے رسول سے سرگوشی کر رہے ہو، وہ سرگوشی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اطہر لذنوبکم،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ، یہ فقراء کا استثناء، پس اگر نہیں پاؤ ما تتصدقون بھی وہ چیز جس کو تم صدقہ کر سکو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمُنَاجَاتِكُمْ تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے تمہاری سرگوشی کو، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. یعنی فَلَا عَلَيْكُمْ فِي الْمُنَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے بغیر تصدق کے، بغیر صدقے کے مناجات کرنے میں، بغیر صدقے کے سرگوشی کرنے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. میں نے بتایا کہ یہ پہلے سے استثناء موجود ہے، لیکن متوسط طبقہ کو پریشانی ہے کہ ان کو مال والا سمجھا جائے یا بلا مال والا سمجھا جائے. ثم نسخ ذلك پھر یہ منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اس قول اشفقتم سے. اشفقتم سے منسوخ نہیں ہوا، یہ تاب اللہ علیکم سے منسوخ، تاب اللہ علیکم آگے آ رہا ہے، اس سے منسوخ ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول اشفقتم سے منسوخ ہوا کہ کیا تم ڈر گئے، بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ الفا وتسہیلها وادخال الف بین المصاحلہ والاخرى وترکہ. یہ آپ کو معلوم ہے. ای اخفتم کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو، ان تقدموا بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو فقر کی وجہ سے، یعنی تم اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہے ہو، غریب سمجھ رہے، اس کی وجہ سے تم ڈر گئے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا بس جب تم نے نہیں کیا صدقہ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا الصَّدَقَةَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری اس حکم یعنی تمہاری طرف توجہ کیا، رجع بكم عنها اس حکم سے، اس صدقہ سے تمہاری طرف جو ہے رجوع کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا. لہذا منسوخ کرنے کے بعد جو ہے اب دوسرے امور جو ہے جو اسلام کے امور ہیں اس کو پابندی سے ادا کرتے رہو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے اطاعت پر مداومت کرو. ای دوموا علی ذلک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر مداومت کرو، کیونکہ پہلے سے اطاعت کرتے آ رہے ہو، اسی طرح سے اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو کچھ کہ تم کر رہے. علم تر تنظر الى الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم اے رسول یا اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی، الی الذین تولوا جنہوں نے دوستی کی، ایسی قوم سے جس قوم پر اللہ کا غضب ہو، ایسی قوم سے دوستی کی جس قوم پر اللہ کا غضب ہو. سمجھا مولانا صاحب؟ ما ہم منکم ولا منہم نہ تو وہ تمہاری جماعت کا فرد ہے نہ ان کی جماعت کا. یہ اس آیت کا بھی شان نزول ہے. اس کا شان نزول یہ کہ عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن نبتل ایک منافق ہے، عبداللہ ابن نبتل، سمجھا؟ نبتل ہے بولا، وہ منافق ہے. وہ جو ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں آتا اور اللہ کے رسول کی مجلس کی باتوں کو وہ دوسری جانب جو ہے وہ پہنچاتا تھا، شیئر کرنا. شیئر نہیں ہوا، ارے دوسری جانب جو ہے جی ہاں سمجھا، زبانی واٹس ایپ سے جو ہے وہ کرتا ہے. تو اور جو ہے کچھ مسلمانوں کے خلاف بھی وہ گفتگو کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے بلایا اور پوچھا کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو. اس نے صاف انکار کر دیا، ہم ایسا نہیں کرتے. تمہارے فلاں ساتھی ایسا کرتے ہیں. سب کو بلایا، سب نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہے بالکل پاک صاف. سمجھا؟ حالانکہ وہ یہود کو جا کر کے اور جو اسلام کے دشمنان تھے ان کو جا کر کے ساری باتیں وہ بتایا کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی اور وہ منافقین ایسی قوم سے جو کہ یہود ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا. ما ہم منکم یہ منافقین تم میں سے نہیں،
یعنی حقیقی مومن نہیں ہے. مولانا تو دربدار کر دیجئے, بالکل سامنے بیٹھ کر کے منافق ہو رہا ہے, کہاں کہاں کا سیر ہو رہا نہیں معلوم ہے, آفاقی سیر. اور ماہم ای المنافقون منکم, تم میں سے نہیں ہے, مومنین میں سے نہیں, ولا منہم, اور یہود میں سے بھی نہیں. انہوں نے ماہم میں ہم ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قوم کو, یہ الذین تولوا کو بنایا, اور جو ولا منہم میں ہم ضمیر کا مرجع جو ہے قومن کو. سمجھا؟ یہ جملہ مستقلہ ہے, یہ جملہ مستقلہ ہے. سمجھا مولانا صاحب؟ الگ جملہ ہے, جملہ مستعرفہ اس کو کہا جائے گا. یہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ قومن کی صفت ہے, جیسے قومن کی ایک صفت غضب اللہ علیہ, قومن کی ایک صفت ماہم منکم ولا منہم. اگر ماہم منکم ولا منہم یہ کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ ایسی قوم سے دوستی کی ہے جو قوم تم میں سے نہیں. ماہم جو قوم تم میں سے نہیں ہے, تو ہم ضمیر کا مرجع کون ہو جائے گا؟ قوم. قوم سے مراد یہود, وہ یہود تمہاری جماعت سے نہیں ہے. ولا منہم, اور وہ منافقین میں سے بھی نہیں. ولا منہم, پھر وہ ترکیب بدل جائے. ولا یعنی ماہم میں جو ہم ضمیر ہو جائے ہے وہ قومن کی طرف راجع ہو جائے, اور منہم میں ہم ضمیر جو ہے وہ منافقین کی طرف جو راجع ہو جائے گی. سمجھا کہ وہ قوم جو ہے یعنی یہود مومنین میں سے بھی نہیں اور منافقین میں سے بھی نہیں ہے, کفار مجاہد میں سے, مجاہدین میں سے. سمجھا؟ لیکن اس میں کیا ہوگا؟ انتشار ضمائر ہو جائے. سمجھا؟ ہم ضمیر کا مرجع جو ہے وہ یعنی انتشار ضمائر جو ہے یعنی قرینے کے اعتبار سے انتشار ضمائر ہوا, قرینہ موجود ہو تو قرینے کی وجہ سے انتشار ضمائر کیا ہوتا مولانا صاحب؟ وہ لا یوبع بہ کے درجے ہوتا. اگر قرینہ نہ ہو تو جا کر کے وہ کیا ہوتا؟ وہ ناجائز اور حرام ہوتا. بلکہ یہ دونوں ترکیب کی گئی ہے. یا تو صفت بنا دیا جائے یا پھر اس کو جملہ مستقلہ بنا دیا, یا پھر اس کو حال بنا دیجیے. اب حال بنائیں گے تو یہی جو ہے وہ مرجع باقی رہے گا جو یہاں پر موجود ہے. فرماتے ہیں ما ہم ای منافقین, تم میں سے بھی نہیں ہے, یعنی مومنین میں سے اور نہ ان میں سے, بلکہ وہ مذبذبون ہیں. سمجھا نا؟ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یحلفون علی الکذب, جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں, یعنی قولہم انہم مؤمنون, وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اور اس پر وہ جو قسم کھاتے ہیں وہم یعلمون انہم کاذبون فیہ, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا. انہم ساء ما کانوا یعملون, وہ بہت برے اعمال کرتے ہیں. ساء ما کانوا یعملون, ان کے اعمال جو ہے برے. ساء ما کانوا یعملون من المعاصی, کفر اور خدا, یہ ساری چیزیں جو ان کے جو اعمال ہیں یہ برے اعمال. انہی برے اعمال میں سے اتخذوا ایمانہم جنۃ. آیا سمجھ میں آیا؟ انہی برے اعمال میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا, اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی. اتخذوا ایمانہم جنۃ, جنت ڈھال, چھپر. سمجھا؟ اس کی جمع آتی جنن, جنت کی جمع آتی ہے جنن. اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. کیسے ڈھال بنا لیا ہے؟ کہ مسلمانوں سے محفوظ ہو. اگر یہ قسم نہیں کھاتے تو یہ کافر سمجھے جاتے. جب کافر سمجھے جاتے تو مسلمان ان سے قتال بھی کرتے, مسلمان ان کے مال کو لیتے بھی, ان کی اولاد کو مملوک بھی بناتے. لیکن انہوں نے قسمیں کھا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے مسلمانوں کے وہ ایذا رسانی سے. سمجھا مولانا صاحب؟ یہ فرماتے ہیں کہ سترن عن انفسہم, انہوں نے ڈھال بنا لیا اپنی ذات سے اور اپنے مال سے. فصدوا بها المؤمنین عن سبیل اللہ, تو اس کے ذریعے سے یعنی ایمان کے ذریعے سے یا جنہ کے ذریعے سے مومنین کو جہاد سے روک, عن سبیل اللہ, جہاد سے روک دیا ہے. الجہاد فیہم بقتلہم واخذ اموالہم, ان کو قتل کرنے کے ذریعے سے, ان کے مال کو لینے کے ذریعے سے. سمجھ پایا؟ اگر یہ قسمیں نہیں کھاتے لوگ ان کو کافر سمجھتے, اور کافر جب سمجھتے تو ان سے قتال بھی ہوگا. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے اہانت کا یعنی ذلت والا عذاب ہے, ذو اہانت.
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں سکتے۔ شیئا من الاغناء، یعنی یہ مفعول مطلق ہے، یہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں۔ اذکر یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، اللہ فرماتا ہے ارے یہاں قسمیں کھاتے ہیں انسانوں کے سامنے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، وہاں جا کر کے قسمیں کھائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تو تمہارے سامنے قسمیں کھانے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یاد کیجئے جس دن کہ اللہ ان تمام کو اٹھائے گا، یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، یہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کأنہم مؤمنون، کہ یہ مومنین ہیں، کما یحلفون لکم، جیسا کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ سمجھیں گے کہ وہ نفع پر ہے، وہ سمجھیں گے کہ اس سے نفع ہو جائے گا، آخرت میں نفع ہو جائے گا، نفع پر ہے، من نفع حلفہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے اپنے حلف کے یعنی اپنی قسم کے نفع میں سے کسی چیز پر ہے، جیسا کہ دنیا میں نفع میں ہے کہ قتل سے محفوظ ہو گئے، اخذ الاموال سے محفوظ ہو گئے، الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہ جھوٹے لوگ، استحوذ علیہم الشیطان، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ قسمیں کھا رہے ہیں یا جو کچھ نافرمانی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو۔ استحوذ علیہم، استولا، یہ استحوذہ میں واو جو ہے اپنی اصلی حالت پر، اس میں تعلیل نہیں ہوئی، جیسے استصوبہ میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کا مصدر اسواو آتا ہے، اسی طرح استحوذہ کا مطلب استحواذ آتا ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، یہ اپنے اصل پر باقی ہے۔ استحوذ استولا علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ حضرات شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، چنانچہ شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، اتباعوہ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو یہ شیطان کی جماعت خسارے میں ہے، هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہے حقیقت میں خسارے میں ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کیونکہ قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خسارے میں کیوں ہے اس کا قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، وہ وہی لوگ مغلوب ہونے والوں میں سے ہوتے، وہی لوگ ذلیل ہونے والوں میں۔ آیا سمجھ میں آیا؟ نیچے، ابھی یہاں نہیں، نیچے چلا گیا، یہاں والا کہاں چلا گیا؟ وہ آج پیچھے بیٹھے کھونے کے لیے نیند آ رہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، او قضا، یا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے۔ یہ ان کو نصرت حاصل نہیں ہوگی، یہ تو ذلیل ہی ہوں گے، حجت کے ذریعے سے یا سیف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے سے۔ ان اللہ قوی، یقینا اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غلبے والا ہے، جس کو چاہے غلبہ دے دے اور جس کو چاہے قوت دے دے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ جو پیچھے بیان کیا منافقین کا حال بیان کیا گیا، وہ یہود سے دوستی کرتے ہیں، لیکن مومنین کا حال یہ نہیں ہے، مومنین جو ہے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ، دوستی کرتے ہوں ان لوگوں سے جن سے جو اللہ کی مخالفت کرتا ہوا اور اللہ کے رسول کی مخالفت، محبت، دلی محبت، سورہ آل عمران میں بحث آ چکی ہوگی، دلی محبت جو ہے، موالات ممنوع ہے، مواسات ممنوع نہیں ہے، معاملات ممنوع نہیں، تین مرتبے ہیں، موالات دلی محبت، سمجھا، اور جو ہے مواسات ہمدردی ظاہری، حسن خلق وغیرہ، اور معاملات بیع و شراء وغیرہ، یہ تین چیز ہوتی ہے، موالات، مواسات اور جو ہے معاملات۔ موالات کی ممانت ہے اور مواسات اور جو ہے معاملات کی ممانت نہیں ہے۔ تو آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، جو صادقون، یعنی سچی محبت، یعنی صدیق بناتے ہیں، صادقون دوست بناتے ہوں،
ایسے لوگوں کو جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں, اگرچہ ان کے باپ ہوں. ہم صحابہ کرام نے غزوات میں اس کا مظاہرہ کیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا غزوہ میں. باپ کافر کفر کی جانب سے تھا, باپ کو قتل کر دیا ابو عبیدہ بن جراح نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹا آیا, سمجھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. اللہ کے رسول نے روکا کہ ان سے مقابلہ مت کرو, سمجھا. حضرت ابو قحافہ نے کچھ کہہ دیا تھا اللہ کے رسول کو, حضرت ابو بکر نے ان کو بھی ضرب کی, سمجھا. چاہے ان کے آبا ہوں, چاہے ان کے ابنا ہوں, چاہے ان کے بھائی ہوں. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمجھا مولانا صاحب. اسی طرح حضرت علی, آپ پڑھیں نا سیر میں, حضرت علی اور حضرت حمزہ وغیرہ کا مقابلہ, ولید, شیبہ, عتبہ سے مقابلہ ہوا. سب خاندان کے لوگ تھے, ان کے عشیرہ تھے, خاندان کے لوگ تھے, سب مقابلہ ہوا اور بالآخر جو ہے مسلمان کامیاب ہوئے. اسی کو فرما رہا اللہ تعالیٰ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ اختلاف کرنے والے ان کے آبا ہوں, مومنین کے والد ہوں, باپ ہو, یا ان کے بیٹے ہوں, یا ان کے بھائی ہوں, یا ان کا قبیلہ. بل یقصدونہم بالسوء ویقاتلونہم علی الایمان, بلکہ ان سے سوء کا قصد کرتے ہیں, محبت کا نہیں, بغض کا نہیں, بلکہ سوء کا قصد کرتے ہیں, ان سے قتال کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر. کما وقع علی جماعت من الصحابہ, جیسا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو کے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہے. اولئک الذین لا یوادونہم, یہی وہ لوگ ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا, کتب اثبت فی قلوبہم, ان کے قلوب میں ایمان کو ثابت کر دیا ہے. وأیدہم بروح منہ, اور اپنے فیض سے ان کو قوی کر دیا. ایدہم, ان کو قوی کر دیا ہے, ان کو تقویت دی ہے. بروح من, روح کا ترجمہ نور سے کیا. اللہ کے فیض سے, اللہ کے نور سے ان کو جو ہے تقویت دی. ایدہم بنور, بروح بنور منہ من اللہ, منہ تعالی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ان کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, اس میں ہمیشہ رہیں گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, ان کی اللہ کی طاعت کی وجہ سے. وہ لوگ بھی ان سے اللہ سے راضی ہے ثواب کی وجہ سے. اولئک حزب اللہ, یہی جو ہے اللہ کی جماعت ہے. یتبعون امرہ ویجتنبون نہیہ, اللہ کی جماعت ہونے کا مطلب یہی ہے. اللہ کوئی پارٹی واٹی نہیں بنائے ہوا کہ یہ اللہ کی پارٹی, اللہ پارٹی ہو, سمجھا نا, کوئی یہ پارٹی نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے امر کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ کے نہیں سے اجتناب کرتے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یقینا اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی, پائے. سورۃ الحشر مدنیہ, وہ لے لو مولانا. محمد جان فیضان, فیضان اس کا فیض عارف تحصیل فاضل حیات ارسلان سہیل اویس حذیفہ اخلاق امیر حمزہ. محمد فیروز احمد, وسیم, جمال, علیم الدین, عبد المطلب, عادل, معروف, امان, طیب, جواد احمد. کہاں چلے گئے, سبحان اللہ. لطف الحق, ابن مسعود, سمیع البلاد, محمد قیس, عبداللہ, طیب, سید, جلال الدین, شعیب عالم, عفان, انس,
अब्दुल मोमिन, नूर आलम, मुस्तफा, अजीम, जम्माल, बदरुल इस्लाम, शहरुल, ज़हीर, तलहा, जुनैद, मुबश्शिर, उज़ैर, शुऐब, आशिक इलाही, असदुल्लाह, अहमद, तालिब अली, बिलाल, आरिफ आलम, सैफुल्लाह, सरफराज, नवैद आलम, नवैद आलम, मुजफ्फर नगर, अब्दुल अली, फैजान, नुमान, सलमान, मसूद फैसल, हुज़ैफा खान, मोहम्मद साद, मसूद आलम, मुसीब, मोहम्मद असदुल्लाह, अब्दुल मुसब्बिर, आतिफ, उबैद, नूरुद्दीन, नवैद, नेमतुल्लाह, इमाम। सूरतुल हश्र मदनिया 24 आया। ये मुकम्मल सूरत जो है बनु नज़ीर के बारे में नाज़िल हुई, समझा। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस सूरत का नाम ही सूरतुन नज़ीर कहा गया। इसका नाम ही सूरतुन नज़ीर है। मुकम्मल शुरू से लेकर के आखिर तक बनु नज़ीर के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। आपको मालूम है बनु कैनुका, बनु नज़ीर और जो है बनु कुरैज़ा। इम्तिहान की तैयारी भी तो है। बनु कुरैज़ा और खैबर, यहूद खैबर, ये सब कबाइल थे वो यहूद। बनु कैनुका ने भी नक़्ज़ अहद किया ग़ज़वे बद्र के बाद। आपने पढ़ा सन 2 हिजरी में उसको जिला वतन किया बनु कैनुका, समझा। बनु नज़ीर ने भी नक़्ज़ अहद किया, उनको 4 हिजरी में जिला वतन किया गया। 4 हिजरी में जिला वतन किया गया, समझा मौलाना साहब। और बनु कुरैज़ा ने भी नक़्ज़ अहद किया ग़ज़वे खंदक के बाद। ग़ज़वे खंदक के बाद, जिसका वाक़या पहले आ चुका, ग़ज़वे खंदक के बाद इसको सबको हलाक कर दिया गया, सबको कत्ल कर दिया बनु कुरैज़ा। समझ में आया मौलाना साहब? बनु नज़ीर ने क्यों जो है कैसे नक़्ज़ अहद किया? 2 वाक़या बयान किया जाता। ग़ज़वे बीर मऊना के बाद, ग़ज़वे बीर जिसमें 70 सहाबा उलमाए किराम थे, कुर्राए किराम थे, जिसमें से 70 में से 68 शहीद कर दिए, 68 शहीद कर दिए गए। एक से बच गए थे और एक गिरफ्तार हो गए थे। अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी गिरफ्तार हुए थे। आपने पढ़ा है एसोसिएशन में। फिर वो जब छूट करके आए, रास्ते में एक जगह 2 शख्सों को हजरत अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी ने कत्ल कर दिया, समझा। गुस्से में थे, 68 सहाबा साथी शहीद हुए थे। उस गुस्से में उन्होंने 2 को कत्ल कर दिया, ये समझ करके कि ये हमारा दुश्मन है। बाद में मालूम हुआ कि दुश्मन नहीं, वो तो मुसलमानों का हलीफ जमात से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा अब उसकी दियत देनी है। दियत देना ज़रूरी है, इस्लाम है, समझा। तो दियत में सारे लोग शरीक होते हैं, मुसलमान भी शरीक होते हैं, और जितने मुसलमानों की हलीफ पार्टियां हैं सब के सब शरीक होगी। बनु नज़ीर भी हलीफ थे। अल्लाह के रसूल 10 सहाबा के साथ तशरीफ ले गए बनु नज़ीर में इसकी दियत की बातचीत करने के लिए। बड़ी खुश अखलाकी के साथ मिले। माशाअल्लाह आप तशरीफ लाए, हमारे लिए बहुत ही सआदत की बात है। तशरीफ रखी, हम लोग मशवरा कर लेते हैं। मशवरा करने के बाद आपसे जो है वो आप मामला करेंगे। आपस में इन्होंने मशवरा ये किया कि ऊपर जो है जहाँ बैठे हुए हैं ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर डाल दो ताकि जो ये खत्म मामला ही खत्म। अल्लाह के रसूल को इत्तला हो गई वही के जरिए से। अल्लाह के रसूल वहां से उठ करके चले गए, किसी सहाबी को भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे। जब बहुत देर हो गई तो सहाबा भी उठ करके चले गए, और अल्लाह के रसूल ने आकर के फिर सहाबा को बताया कि उन्होंने ये लफ्ज़ अहद किया था, हमें कत्ल करने की साजिश की। उनको फिर खबर भेजी गई 10 दिनों का टाइम है, 10 दिनों में तुम जो है जगह को खाली कर दो। इधर अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल वो खबर भेजा कि मत जाना, हमारे पास 2000 अफराद हैं, कहाँ ये मुकाबला कर सकेंगे। अगर तुमसे क़िताल होता है तो हम जो है 2000 नफरी लेकर के आ जाएंगे और हम जो है तुम्हारे साथ रहेंगे। उधर से बनु गतफान वगैरह जो कुछ कबाइल थे उन्होंने भी जो है शाह तरफ दिया था कि मत जाना, हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए आ रहे हैं, समझा। लिहाजा बनु नज़ीर ने कहला भेजा कि हम जो है जाने वाले नहीं हैं, आपको जो करना करें। एक वाक़या तो ये पेश आया। दूसरा वाक़या आप लोगों ने ये बयान किया है कि बनु नज़ीर ने ग़ज़वे उहुद के बाद ग़ज़वे बद्र में तो मुसलमानों को फतह हासिल हुई, समझा। उसमें तो खैर उनका जो है कुछ
حال جو ہے ڈاؤن ہوا، لیکن جو ہے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو پھر ان کی طبیعت میں شرارت پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کو خبر بھیجی کہ ہم لوگ علمی مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، سمجھا نا، یہ کہا تھا صرف، اور مقصد یہ تھا کہ جب مناظرے کی مجلس منعقد ہوگی تو ہم میں کے جو ماہر قسم کے لوگ ہوں گے وہ جو ان پر حملہ کر دیں گے اور حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ طے یہ ہوا کہ 40 آدمی لے کر کے ایک جگہ جمع ہوں گے، اللہ کے رسول 40 آدمی کے ساتھ اور یہود جو ہے 40 جو ہے رہبان کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ 40 آدمی کا 40 آدمی سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، 3 آدمی ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول سے ان لوگوں نے کہا کہ 40 آدمی ٹھیک نہیں ہے، 3 آدمی رکھے جائیں، اور یہ 3 آدمی جو تھے ہتھیار بند تھے، اپنے ہتھیار کو ساتھ میں رکھے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، لیکن ایک انصاریہ خاتون تھی جو بنو نذیر میں بھی آئی ہوئی تھی، اس کی شادی تھی۔ اس انصاریہ خاتون نے اپنے آدمی کو خبر کی کہ یہ سازش ہے، اپنے نبی کو منع کرو اور ان کو جو ہے جانے مت دو۔ اس صحابی نے فوراً اللہ کے رسول سے ذکر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے پھر الٹیمیٹم 10 دنوں کا دیا، لیکن جب وہ 10 دنوں میں نہیں گئے تو اللہ کے رسول نے پھر جو ہے محاصرہ کر لیا۔ 21 دنوں تک محاصرہ رہا، بنو نذیر کا محاصرہ کم و بیش 21 دنوں تک محاصرہ رہا۔ نتیجتاً انہوں نے بھی درخواست کی کہ ہم جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، جو کچھ تم لے جانا چاہتے ہو، ایک آدمی یا ایک اونٹ کے اوپر جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، صرف ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں تم جا کر کے جمعیت بنا لو اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دو، یہ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے گھر کی کڑیوں کو کھول کر کے لے گئے، پنکھا کو کھول کے لے گئے، یہ دیوار کو، دروازے بھائی جو زمانے میں رہا ہوگا سب کو کھول کر کے لے گئے، اور اس طرح سے یہ خیبر کی طرف منتقل ہو یا اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ ازرعات جگہ کا نام ہے، شام کے علاقے میں، وہاں پر جو چلے گئے تو یہ جو قصہ پیش آیا ہے، یا تو یہ واقعہ یا یہ واقعہ، اس کے بعد جو جلاوطن ان کو کیا گیا ہے اس قصے کو اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ باقی مکمل تفسیر اسوسیت میں دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آ چکا اس سے پہلے والی صورت میں۔ اے نزہہ فاللام مزیدت، لام جو ہے زائد ہے، سمجھا ہے، سبح اللہ ہونا چاہیے، اور پھر اتیانی بما، اور ترجمہ کیا کریں گے؟ ماں کے لانے میں، ہاں اس سے پہلی صورت میں بتایا ماں کے لانے میں تغلیب ہے اکثر، سمجھے، تغلیب للاکثر، وهو العزیز الحکیم فی ملکہ وسلمہ، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ذات ہے جس نے، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو، اہل کتاب کے کافروں کو نکالا، اور اس اہل کتاب کے کافروں سے مراد بنو نذیر ہے یہود میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، من دیار کی جمع مساکنہم بالمدینہ، مدینہ میں جو ان کے گھر صرف 2 میل کے فاصلے پر رہتے تھے بنو نذیر، سمجھا، اور بنو قینقاع وہ تو مارکیٹ ہے مدینے، بنو قینقاع تو مدینے کی مارکیٹ ہے، آپ نے پڑھا اسی مارکیٹ میں خاتون گئی تھی جس کی بنیاد پر جو جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کی بنیاد پر انہوں نے کچھ سے کچھ کہہ دیا ہے، سمجھا، بنو قینقاع کا مسئلہ ہے۔ فرماتے اپنے جو مدینے میں گھر تھے ان سے نکال دیا، لأول الحشر، پہلے حشر، حشر کے معنی جمع کرنا، سمجھا، یعنی مکمل طور پر سب لوگوں کو یہاں سے نکال کر کے شام کی طرف جمع کر دیا، خیبر کے علاقے میں جمع کر دیا گیا۔ حشر جو ہے وہ 4 قسم کا حشر، ایک حشر وہ ہے جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، ایک حشر وہ ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام یہود مدینہ کو جو خیبر میں آباد تھے ان تمام سے یہ کہا کہ اب خیبر کو خالی کرو، اب سرزمین عرب تمہارے لیے نہیں ہے، سرزمین عرب سے نکل جاؤ، سمجھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو نہیں نکالا، خیبر والوں کو نہیں نکالا تھا، کیوں نہیں نکالا تھا؟ وہ ذمی تھے، سمجھا نا، ذمی تھے، ان کو نکالیں گے تو ان کو رہنے کی جگہ دینی پڑے، ارے جگہ، اور جگہ سرزمین عرب کے باہر نہیں تھی، سرزمین عرب کے باہر مسلمانوں کے پاس زمین
نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے خیبر والے کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب سرزمین مل گئی، جب زمین باہر مل گئی، عرب کے باہر مل گئی، اور ان کی شرارتیں بھی حد سے حد ہونے، زیادہ سے زیادہ ہونے لگی، حضرت عمر نے جو خیبر والوں کو نکال دیا کہ اب جا کر عجب میں رہو، عرب تمہارے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے، عرب میں گنجائش نہیں۔ وہ جو حضرت عمر ابن خطاب نے نکالا ہے وہ حشر ثانی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ حشر ثانی۔ اور ایک حشر اور ہے کہ ایک نار نکلے گی عدن سے اور تمام انسانوں کو محشر کی طرف لے کر کے جائے گی، تمام انسانوں کو محشر کی طرف لے کر کے جائے گی عدن سے، قعر عدن سے ایک آگ نکلنے والی ہے، وہ قیامت کے قریب، وہ حشر ثالث ہے۔ محشر سے جنت کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر کے جایا جائے گا، یہ حشر رابع۔ آیا سمجھ؟ 4 حشر کا ذکر آتا ہے، یہ ایک بنو نذیر والا یہ قصہ، دوسرے خیبر والا قصہ، تیسرا جو ہے وہ یعنی آگ کے نکلنے کا قصہ، اور چوتھا جو ہوتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کا قصہ۔ اس لیے اول الحشر کہا گیا ہے۔ اول سے اشارہ ہے کہ ثانی بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اول حشر میں وہ حشرهم الی الشام، یہاں پہ تھوڑا سا مصنف نے کافی نہیں کی، فرماتے ہیں یہ ان کا حشر ہے شام کی طرف، سمجھا؟ وآخرہ ان جلاہم، وآخرہ دوسرا حشر یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کیا اپنی خلافت میں خیبر کی طرف۔ یہ ٹھیک نہیں، خیبر کی طرف نہیں، خیبر سے شام کی طرف، خیبر سے شام کی طرف۔ یہ تھوڑا سا اچھا روایت نہیں تھی، اس لیے جو ہے اس کا یہ ہوا۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں ہوا آ رہی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو الہ خیبر کے بجائے من خیبر ہونا چاہیے، سمجھا نا، اور الہ شام ہونا چاہیے، سمجھا، خیبر سے شام کی طرف۔ اللہ فرماتا ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا ظن نہیں تھا، تم نہیں سمجھتے تھے کہ نکل پائیں، اتنے مضبوط تھے، قلعہ بند، سمجھا۔ یہود تو قلعوں میں آنے والی قوم تھی، قلعہ بند قوم تھی، تو تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نکل سکیں گے۔ ان یخرجوا ایھا المؤمنون وظنوا، وہ بھی خود گمان کر رہے تھے، ان کا بھی خود گمان یہ تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم، ان کے قلعے ان کے لیے محافظ بن جائیں گے، ان کے قلعے ان کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ آیا سمجھ پایا والا؟ اگر بنو نذیر کے پاس متعدد قلعے تھے تب تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں، اگر بنو نذیر کے پاس متعدد قلعے تھے تب تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ان کے قلعے، حصون حصون کی جمع کر دے گا۔ لیکن اگر جو ہے اگر بنو نذیر کے پاس متعدد قلعے نہیں تھے تو یہ کہا جائے گا کہ ظنوا، بنو نذیر سمجھ رہے تھے، سمجھا، یا یہود مطلقاً یہود، چاہے وہ بنو نذیر کے یہود ہوں یا جو ہے کہ خیبر کے یہود ہوں یا بنو قینقاع کے یہود ہوں یا بنو قریظہ کے یہود، مطلق یہود، کیونکہ اب سب کو ملا لیں گے تو سب کے قلعے جو متعدد ہو گئے تو وہ گمان کر رہے تھے کہ ان کے قلعے جو ہے ان کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ مانعتہم خبر ان، یہ انا کی خبر ہے کہ انہم، اور حصونہم یہ مانع کا فاعل ہے، بہی تم الخبر، یہاں پر خبر مکمل ہو گئی، سمجھا ہے۔ فرماتے من اللہ، اللہ کے عذاب سے وہ یعنی محافظ ہو جائیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، چنانچہ اللہ کا حکم آیا یا اللہ کا عذاب ان کے پاس آیا ایسے طریقے پر کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ لم يحتسبوا لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنین، ان کے دل میں نہیں آیا تھا، لم يخطر ببالهم یعنی مومنین کی جانب سے، نہتے لوگوں کی جانب سے، بالکل ابتدا کا قصہ، سن 4 ہجری کا قصہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ احد کے بعد، سمجھا، غزوہ احد کے بعد یہ سن 4 ہجری کا قصہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ قصہ پیش آیا ہے مومنین کی جانب سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب پیدا کر، مسلمانوں کی ہیبت پیدا کر دی، مسلمانوں کی ہیبت پیدا کر دی۔ یہ عام متن تفسیر جو ہے کی گئی ہے، جب مسلمانوں نے وہ کیا، محاصرہ کیا، تو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ عبداللہ ابن ابی آ سکا اور نہ غطفان کے قبائل آ سکے۔ آپ تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھا ہے، اور ان کے دلوں میں بھی ہیبت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، سمجھا۔ مصنف یہ فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں کی حیبت پیدا ہو گئی ان کے قلب میں بسکون العین و ضمها، رعب اور رعب، خوف کے معنی میں، بقتل سیدہم کعب بن اشرف، بنو نذیر کا ایک شخص تھا، بہت ہی خبیث انسان تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، سمجھا نا؟ یہ شخص جو تھا شاعر بھی تھا، اس نے بڑی مہم چلائی اور اس نے 40 افراد کو لے کر کے مکہ مکرمہ گیا اور مکہ مکرمہ جا کر کے وہاں کے لوگوں کو ورغلایا تھا کہ تم جو ہے حملہ کرو مدینے کے اوپر، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہاں سے آ کر کے اس نے اشعار کہے تھے اور اشعار میں مسلمانوں کی ہجو کی تھی، اللہ کے رسول کی ہجو کی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی سی جماعت دے کر کے بھیجا، 4-5 آدمی کی جماعت دے کر کے بھیجا اور اس کو جو قتل کروا دیا کعب بن اشرف کو۔ یہ حربی ہو گیا تھا، حربی کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو اس کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، اس کے قتل کی وجہ سے ان کے دلوں میں روب پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ یہ مصنف بیان فرما رہے ہیں، قتل سیدہم کعب بن اشرف یخربون بیوتہم، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، یخربون بالتشدید والتخفیف من اخرب، یخربون لینقلوا ما استحسنوه منها، تاکہ وہ جو اچھا لگے اس کو لے کر کے منتقل ہو جائے، مستحسنوه منها من خشب وغیرہ، لکڑی وغیرہ جو ان کو پسند آوے اس کو لے کر کے وہ منتقل ہو جائے، اس کے لیے وہ گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ مومنین کے ہاتھوں سے مطلب یہ ہے کہ مومنین سبب بنے۔ مومنین کے ہاتھوں کا مطلب کیا ہوتا؟ مومنین سبب بنے۔ اور یہ بھی احتمال ہے اندر والے حصے کو کفار اجاڑ رہے تھے، یعنی یہود اجاڑ رہے تھے، اور باہر والے حصے جس کو وہ نہیں لے جانا چاہتے تھے اس پر بلڈوزر چلا رہے تھے۔ ارے جو ویسٹ والا حصہ ہے اس کو جو صاف ستھرا کر رہے تھے کہ پھر جو یہ ہماری زمین ہونے والی ہے، ایسا بھی احتمال ہے مولانا صاحب۔ اور یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے، یعنی مسلمانوں کے سبب سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دانش مندو عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ذلت ہو سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی یہ عبرت، یعنی یہ قصہ، اس طرح کا قصہ پیش آ سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نہیں فیصلہ کیا ہوتا ان کے خلاف جلا وطنی کا، اگر ان کے خلاف جلا وطنی کا فیصلہ نہیں کیا ہوا ہوتا، جلا کے معنی ہے الخروج من الوطن، وطن سے نکلنا۔ خروج کہا جاتا نکلنا، چاہے وطن سے ہو غیر وطن سے ہو، سمجھا؟ اپنی اولاد کے ساتھ ہو یا بغیر اولاد کے ساتھ، سمجھا؟ اور یہ جلا جو ہے اس کے معنی ہوتا وطن سے نکلنا۔ وطن سے نکلنے کا فیصلہ اگر نہیں کیا ہوتا لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا، جس طرح سے یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ ان کے لیے جلا وطنی وہ مقدر نہیں تھی تو ان سبوں کو قتل کیا گیا۔ فرماتے ہیں لعذبہم فی الدنیا بالقتل والسبی، قتل کے ذریعے سے اور گرفتاری کے ذریعے سے، کما فعل بقریظہ من الیہود، جیسا کہ یہود کے بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، وہ تو فکس ہے۔ دنیا کے عذاب سے بچ گئے، ابھی بچ گئے، سمجھا؟ اور وہ آخرت میں نہیں بچ پائیں گے، وہاں پر عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ عذاب کیوں آ رہا ہے، یہ جنابتنی کیوں ہو رہی ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اور قاعدہ یہی ہے من یشاق اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اس کو سخت جو ہے عذاب دیتا ہے۔ ما قطعتم من لیلۃ او ترکتموها قائمۃ علی وصولها فبإذن اللہ، اس موقع پر ایک قصہ اور پیش آیا۔ یہ لوگ جب اپنے قلعے سے نیچے نہیں اتر رہے تھے تو مسلمانوں نے ان کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے کے لیے اور نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے قبیلے بنو نذیر کی جو کھیتیاں تھیں اور قبیلے بنو نذیر کے جو نخلستان، یعنی کھجور کے جو درخت تھے، جو نخلستان تھے، اس کو جلانا شروع کیا اور اس کو کاٹنا شروع کیا، سمجھا؟ جلانا اور کاٹنا شروع کیا۔ تو یہود نے کہا کہ ارے تم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمین میں سے ہیں، یہ تو مفسدین کی علامت ہے کہ تم کھیتیوں کو جلا رہے ہو، درختوں کو کاٹ رہے ہو، یہ تو فساد
फसाद फिल अर्द है। समझा? तुम तो कहते हो हम सलाह करने के लिए आए हैं दुनिया में। सहाबे किराम को तशवीश हुई, अरे ये नुक्ता तो हमारे जहन में नहीं था, और जिस वजह से भी तशवीश हुई कि आखिर ये फतह होना है, और फतह होने के बाद ये सरजमीन हमारी ही होगी और ये नखलिस्तान हमारे ही कब्जे में आएंगे, तो हम अपने ही माल को गोया के क्या कर रहे हैं, वो जो है जला रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। बाज़ सहाबा को तशवीश हुई तो बाज़ सहाबा ने इस काम में शिरकत नहीं की। समझा ना? और बाज़ सहाबा जो है वो ये समझ करके कि इससे रैज़ो हज़म में मुब्तला होंगे और जल्द से जल्द जो है वो नीचे उतरेंगे। अल्लाह के रसूल के इल्म में सारी चीजें हैं, जो कर रहे हैं उनका भी तर्ज अमल मालूम है और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी तर्ज अमल मालूम है। अल्लाह के रसूल को मालूम है, नकीर नहीं फरमा रहे। क्या हो गया मौलाना साहब? हदीस हो गई। समझा ना? तो अब जब उनका जब इश्काल हुआ और मुसलमानों को जब तशवीश हुई तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, जो किया उन्होंने भी ठीक किया, जो नहीं किया उन्होंने भी ठीक। समझा ना? दोनों का अच्छा जो है अपना ख्याल था। जिन्होंने किया अच्छी नीयत से किया, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अच्छी नीयत से किया है, लिहाजा किसी पर कोई मलामत नहीं है। उसी को फरमाते हैं मा क़तअतुम, जो भी तुमने काटा है ऐ मुसलमानों, मिन लीनतिन, लीना अजवा के अलावा जितने भी खजूर के दरख्त होते हैं उसको लीना कहा जाता है। इसलिए बाद हज़रात ने इसका तर्जमा किया अन-नख़लतुल करीमा, उम्दा नखलिस्तान, उम्दा खजूर के दरख्त, अन-नख़लतुल करीमा, हमें उम्दा जो है दरख्त को कहा जाता है। ये असल में ये इसकी जमा जो आती है ये मुफरद है, इसकी जमा लीनुन आती है। बाद लोगों ने अलियानुन भी लिखा, लेकिन लीनुन जमा के लिए इस्तेमाल है और उसी का मुफरद जो है लीनतुन। इसके माने नखलतुन, जो भी नखला यानी खजूर के दरख्त को तुमने काटा, और तरक्तुमूहा, या तुमने छोड़ दिया नहीं काटा, तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा, अपनी जड़ों पर छोड़ दिया, खड़े छोड़ दिया, काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह, ये दोनों अल्लाह के हुक्म से, दोनों ठीक है, जो काटा वो भी या नहीं काटा वो भी। ऐ खय्यरकुम फी ज़ालिका, यानी अल्लाह ताला ने तुमको इसमें इख्तियार दिया है, वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, ताकि इस पता करने काटने के इज़्न के जरिए से अल्लाह ताला फासिकों को ज़लील करे, अल्लाह ताला फासिकों को ज़लील करे। याद रखना मौलाना साहब, हदीस की किताबों में एक एक लफ्ज़ पर जो है लंबी लंबी हदीसें आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक एक यहाँ तफसील याद रखिए, वहाँ हदीस पढ़ लीजिएगा इसकी तफसील। फरमाते यहूद, फासिकीन से मुराद यहूद है, फी एतराज़िहिम, उनके इस एतराज़ के सिलसिले में कि बिअन्न क़त्अ अश-शजरी अल-मुस्मिरी फसाद, कि फलदार दरख्त का काटना ये तो फसाद है, सलाह नहीं।